میں اصل ایک چٹکلا یاد کر رہا تھا کہ ایک اسلامی بھائی جن کے پاس وہ جان خطرے میں ان کی، اس لیے وہ لائسنس والی پسٹن رکھتے رہتے ہیں. تو میں نہیں ہوا، وہ اپنی بات نہیں کر رہا. مجھے پسٹن کبھی زندگی میں ہوائی فائر کیا نہ کچھ کیا، مجھے پکڑنا ہی نہیں آتی ہے کہ کس طرح اس کو سیکھ لوں، مگر میں مطلب مجھے نہیں آتا یہ، اس لیے میں نے کہا میرا نہ سمجھے کوئی. تو وہ مطلب کسی ملک میں سفر کیا، وہ ملک بڑا محتاط ملک ہے، ہاں بہت محتاط ہے. تو اس کے سامان میں لگیج میں ایک بلیٹ رہ گئی، گولی، وہ گولی رہ گئی. کراچی کے ہیں وہ، کراچی کے ایئرپورٹ سے نکل گئی وہ چیکنگ میں. اچھا پھر یہ جہاز میں بیٹھ کر اس ملک میں اترے، وہ بہت سخت ہے وہاں، سمجھے، لیکن وہاں سے بھی نکل گئی، گھر پہنچ گئی. اپنا سامان وہاں نکالا، بولو یا اس باقی نکل آئی. اگر یہ پکڑے جاتے وہاں تو یار بڑا بیچارے سخت آزمائش پہ آ جاتے کہ بلیٹ آئی کہاں سے، بڑا مطلب یہ نہیں یہ حساب کتاب ہوتا. تو اللہ نے بہرحال بچا لیا بیچارے. وہ آپ بھلکڑ کی بات کرتے یوں بھی، تو وہ بولا پھر میں نے جوتوں کر کے اس کو موقع ضائع کر دیا، پھینک دیا کہ واپس تو لے ہی نہیں جا سکتے اس کو، جان کے لالے پڑ جائیں، مار کے مطلب یہ کہ اگلوائیں کہ یہ کہاں سے آئی. ایک صاحب حضور اسی طرح کراچی میں تو پکڑے گئے، جو آپ کہہ رہے ہیں نا، ایک صاحب کے ہمیں پتہ ہے کہ وہ کراچی میں تو ان کی وہ اسکیننگ مشین سے وہ برآمد ہو ہی گئی، اور پھر ان کو کہا گیا کہ یہ کیا ہے، تو وہ رہ گئی ان کی. وہ اصل میں ہوتا ہے حضور یہ ہے کہ جو بیگ ہم لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں نا بعض اوقات، تو مہینوں تک اس بیگ کو خالی کر اس کی اندر سے زیارت کرنے کی سعادت نصیب نہیں ہوئی ہوتی. اور وہ بیگ جو ہے نا وہ ایک طرح سے ایک اسٹور بنا ہوا ہوتا ہے، جو آتا ہے بیگ میں ڈالو، جو آتا ہے. بعض اوقات حضور کسی کے بیگ سے کئی دنوں پرانا وہ کیلا نکلا کہ جو بالکل کیلا تھا، کہ اکیلا تھا، اور ایسا بیچارہ مرجھا گیا تھا کہ اس کی میں کیا بیان کروں کہ اس کو زبان ملتی تو اس کی صدا نکلتی کہ مجھ پر رحم کیا جاتا. تو وہ کیلے کا بھی حال بالکل بے حال تھا. تو یوں بیگ کھولا نہیں جاتا، اپنی چیزیں چیک نہیں کی جاتی، تو جس کی وجہ سے یہ چیزیں رہ جاتی ہیں. اب یہ جتنے بھی ایبسنٹ مائنڈیڈ لوگ ہیں، یعنی بعض ایک کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو کہیں لے گئے تھے، واپسی میں بیٹا بھول کر آئے تھے. یہ جی ہاں، یہ حقیقت ہے کہ تو ایسا بھی ہوا ہے. تو اب یہ جو ایبسنٹ مائنڈیڈ لوگ ہیں جو چیزیں بھول جاتے ہیں، گاڑی چلاتے چلاتے کہیں اور ہوتے ہیں، سامنے کوئی آ جائے تو جھٹکا کھا کے یا تو گر جاتے ہیں، گرا دیتے ہیں. کہ پریزنٹ مائنڈ رہیں، اپنے آپ کو بھی نقصان سے بچائیں، دوسروں کو بھی، اپنے وقت کو بھی، اپنے سامان کو نقصان سے بچا دو. یہ کیسے ہو سکے گا؟ ٹھہراؤ. اچھا اس میں ایک ورڈ ہے حضور، طبیعت میں ٹھہراؤ. طبیعت میں ٹھہراؤ کیسے پیدا ہو کہ جلد بازی بہت ہوتی ہے. تو یہاں پر اس طرح جو چند ایک میں نے موضوعات عرض کیے ہیں، اس پر اگر آپ ہماری کچھ سوال بھی آپ کا، جواب بھی آپ کا، یعنی تب آپ ہی رہنمائی کریں کہ یہ عادت کیسے نکلے جس کی ہو. ادھر یہ میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے. استغفر اللہ. میرے پاس تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اللہ آپ کی صحبت نصیب کرے تو طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا ہو جائے. اصل میں اس پہ ایک طبیعت میں ٹھہراؤ، ایک چیز یہ ہے ٹھہراؤ کہ جلد بازی نہ ہو، چیزوں کو دیکھ لیا جائے، اور یار کوئی رہ تو نہیں گئی چیز، ایک آدھ دفعہ اور چیک کر لیا جائے، اپنے بیگ کو چیک کر لیا. یعنی میری عادت ہے حضور کہ جب بھی میرا بیرون ملک سفر ہوگا، یا کم از کم چلے ملک میں بھی سفر ہوگا، اپنا بیگ جو بھی میرا لگیج ہوگا وہ ایک بار پھر میں خالی کروں گا، اس کے سارے چین وغیرہ کھول کے چیک کروں گا، اپنے ہاتھوں سے بھروں گا، کوئی اور نہیں بھرے گا، تاکہ مجھے پتا ہو کہ میرے بیگ میں کیا ہے کیا نہیں ہے. اسی طرح بعض اوقات اپنا پرس تک میں چیک کرتا ہوں، تو ہر چیز چیک کر کے نکلے. اور جو اٹھنے سے پہلے دیکھے کہ یار میں کچھ جلد بازی نہ کرے کہ یار بہت جلدی ہے میں نکل رہا ہوں. چابی بھول جاتا ہے، موبائل بھول جاتے ہیں، اور کیا نہیں بھولتے. میں بیٹا بچہ ہی بھول جاتے، بچہ ہی بھول گیا تو خلاص نا. کیا گیا. پھر ایک جیسی چیز یہ ہوتی ہے، پھر جو گھنٹوں، اصل یہ 2 منٹ کی بات ہے کہ 2 منٹ ٹھہراؤ، یہ عادت بنانی پڑے گی. اس پھر عادت ہو جاتی ہے، صرف عادت بنانی پڑے گی. 1 منٹ کی عادت بنانی ہے. یہ 1 منٹ کی عادت آپ کے گھنٹوں بچا سکتی ہے، آپ کو بہت بڑی پریشانی سے بچا سکتی ہے. بھائی ایک عادت ہو جائے، جب بھی آپ کہیں سے اٹھ کر نکل رہے ہیں، آپ ایک بار طبیعت ٹھہراؤ کے ساتھ دیکھ لیں کچھ چیز رہ تو نہیں گئی ہے، چابی، موبائل یا کوئی پرس وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ 1 منٹ کی ٹھہراؤ کی عادت
ہمیں بہت ساری آزمائش اور مشکلوں سے نکال سکتی ہے. ماشاء اللہ. یہ تو آپ نے ٹریولنگ کا تجربہ آپ نے بتایا نا, وہ بہت ساری چیزیں ہاں. مطلب گھر سے نکلتے وقت بھول جاتے ہیں مجھے. وہ پیسے بعد وہ ایسا ہوتا ہوگا ہوٹل میں کھا لیا پیٹ بھر کے, جیب میں ہاتھ ڈالا, ویٹر تو پولیس کو فون کرے گا. آج کل تو 2-5 ہزار کا الاڑ گیا, یہ پیسے نہیں ہے تو ویٹر منگواؤ, نہیں تو پولیس کو بلاتا ہوں. ٹھگی بھی تو کرتے ہیں نا لوگ, اس طرح کرتے ہوں گے. تو بہرحال یہ کہ اب اس کا تو ایک علاج حافظہ مضبوط ہو جائے نا, کیونکہ بعض وقت آپ بھلے یہ کرتے ہیں, بعض وقت ایمرجنسی ہوتی ہے, ایمرجنسی. بہت جلدی ہوتی ہے, کسی وجہ سے تاخیر ہو جاتی ہے, فلائٹ مس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, تو وہ مطلب آدمی کیا کرے. ہمارے وہ جب ہم اسٹیمر میں گئے تھے نا, شپ میں حج کے لیے, ایک ہی بار گیا ہوں, وہ ایک یادگار سفر تھا. پچھلے دن اس کا سوال بھی آیا تھا. تو اس میں نے تو اس بزرگ کو نہیں دیکھا, میرے ساتھ جو تھے نا, اب قافلہ تھا ہمارا, تو اس نے بتایا کہ وہ ایک بیچارے بوڑھے صاحب تھے, بزرگ تھے, تو وہ روزانہ اسٹیم بہت بڑی ہوتی ہے اسٹیمر, روزانہ راستہ بھول جاتے تھے. اللہ پکا. ہاں, گم جاتے تھے, باہر نکلتے تھے, وہ رواج نہیں تھا, بیچارے روز گم جاتے ہیں یہ. تو پھر یہ کہ وہاں جا کر کیا کریں گے, حج میں اور ادھر مکے مدینے, پھر عرفات مینا, وہاں تو بہت لوگ بچھڑ جاتے ہیں بیچارے. تو یوں مطلب یہ کہ اب کیا کرے, آدمی بھول جاتا ہے. حضور ایک صاحب آپ کے ساتھ تھے, اس وقت ہم 3 تھے اور افطار تھی. آپ ان دنوں گرم پانی سے افطار کیا کرتے تھے, شاید آپ کو یاد ہو. گرم پانی ڈالتے تھے, گرم پانی میں بھی نارمل پانی ملاتے تھے کہ پینے جیسا ہو جائے. تو آپ نے وہ سب کو افطار کر رہے تھے, تو آپ نے سب کے پیالوں میں گرم پانی ڈالا تھا کہ تاکہ اس میں ہم نارمل پانی ملا کے اس کو پینے کے قابل بنائیں گے. تو وہ صاحب اتنے مطلب کہ اس میں تھے کہ انہوں نے آپ کا وہ پانی ڈالا, تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ نے گرم پانی ڈالا. ہم 3 ساتھ تھے, اور وہ جو گرم پانی پی گئے نا, اور اس کے بعد جو ان کی چیخ نکلی تھی, پھر جو ہم نے کیا تو ہم نے کیا, وہ ان کو آج بھی یاد ہے. آج بھی میرے کو وہ ملتے ہیں تو ان کو وہ کہانی یاد آ جاتی ہے کہ وہ واقعہ کیا تھا. تو ان کو توجہ نہیں تھی کہ یہ گرم دھواں نکل رہا تھا, مگر بس وہ کسی اور دھوئیں میں تھے. تو یہ ہو جاتا ہے. تو اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. یہ بعض اوقات بہت نقصان دہ ہوتا ہے, ایکسیڈنٹ بھی اسی طرح ہو جاتے ہیں. جی ہوتا ہے, بس اسٹاپ کے بغیر الگ اسٹاپ پہ اتر جاتے ہیں, اور بیچارے پھر پیدل مارچ کرو, اور ہوتا رہتا ہے. اللہ پاک رحم کرے. اگر روزانہ ایک وظیفے تو بتاتے رہتے ہیں ہم, وہ طبی چٹکلا ہے, وہ تو کسی حکیم صاحب سے مشورہ کر کے استعمال کریں. تو 5 بادام پانی میں بھگو دیں رات کو, صبح اس کو چھیل کے 5 بادام کو چھیل کے اس کو اچھی طرح چبا کے باریک کر کے اس کو کھا لیں. نہار منہ بولتے ہیں خالی پیٹ. تو انشاءاللہ آپ کا ہضمہ تو وہ باریک کریں گے تو انشاءاللہ کام دے گا, حافظہ مضبوط ہوگا انشاءاللہ. اس سے میری بھی کوشش ہے, بادام کھا رہا ہوں, تو یہ آپ بھی کریں بادام. مطلب کیونکہ اب ہم بوڑھوں کا حافظہ تو ویسے ہی ہوتا ہے, بات کرتے کرتے بھول جاتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا تھا, ابھی ہو جاتا ہے. تو اس لیے وہ بادام کھائیں, جوان کھائیں, بوڑھے کھائیں. حکیم صاحب سے پوچھ لیں آپ کو بادام موافق ہے یا نہیں ہے, دیکھ لیں ذرا. ویسے ابھی تک سنا نہیں کسی کو بادام موافق نہ ہو, نام سن کر یہ بادام میں کچھ ہوتا ہے نا. غریب آدمی بادام بھی نہیں لے سکتا, سچی بات یہ ہے. ہر چیز مہنگی ہو گئی, بادام تو ویسے ہی مہنگے, اگر افورڈ کر سکتے تو.